والے کو اہل کتاب مت سمجھیے، اور جو واقعی میں ذبیحہ ان کا ذبح کردہ جانور، وہ نہیں کہ جو کیسا بھی کاٹ رہے ہیں فلاں، ذبح جو وہ کرتے ہیں، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے انہوں نے سوال کیا بینک میں جاب کرنا کیسا، تو بہرحال بینک میں جاب کرنا درست نہیں ہے، اس کو بہرحال آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سودی کاروبار ہے، اور سودی کاروبار میں لکھنا، اس کے بارے میں آپ نے لعنت بھیجی اس شخص پر جو سودی کاروبار میں لکھے، کتابت کریں، تو بہرحال کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لا علمی میں، مجبوریوں میں بینکس میں چلے جاتے ہیں، اتنے دن ہی کیجیے جتنے دن مجبوری ہے، فوراً کوئٹ کر دیجیے ایسی جاب کو، فوراً کوئٹ کر کے نکلیے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، میں خود جانتا ہوں، جنہوں نے جب بات سمجھ میں آئی، بڑے بڑے عہدوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنی جابس چھوڑی، بڑے بڑے عہدوں پر۔ ایک صاحب کو میں ذاتی طور سے پہچانتا ہوں، جو ریزرو بینک آف انڈیا بامبے میں تھے، مینیجریل پوسٹ پر تھے، جب ان کو پتا چلا، کافی زمانہ وہیں رہے بمبئی میں، کچھ وہیں رہا، بچوں نے پھر سمجھایا، ان کو بات سمجھ میں آئی، وہ ورنہ علماء نے بول دیا تو ہاں درست ہے، کرتے رہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو حرام کو حلال کر دیں گے آرام سے بیٹھے بیٹھے، اور حلال کو حرام۔ وہ اجازت دے دی تھی، جب ان کو سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر دے، انہوں نے 2 مہینے سے ریٹائرمنٹ کو جاب چھوڑی، ان کو نہ ان کا پیسہ ملا جمع کردہ، اور نہ ہی ان کو اس کا 36 سال کی جاب کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ دیا 2 مہینے پہلے، جبکہ ان کا باس بول رہا تھا کم از کم لے کے صدقہ کرو، کہا مجھے صدقہ بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ صدقہ بھی حرام میں جائیں گا میرا۔ تو انہوں نے جاب چھوڑی 2 مہینے پہلے، نہ ان کو کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملے، نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا، اور نہ ہی ان کو پینشن ملا، ریزگنیشن دے دیا، کہا نہیں۔ ارلی ریٹائرمنٹ کو بھی ایک سال سے 2 مہینے پہلے کیا انہوں نے، مطلب ارلی ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، اور لیتے بھی تو 2 مہینے باقی تھی ریٹائرمنٹ لینے، کہا نہیں ریٹائرمنٹ ہی دینا۔ اس نے بولا تم چلے جاؤ، میں 2 مہینے کی چھٹی ڈال دیتا تمہاری، تو کہا نہیں مجھے چھوڑنا ہے جو۔ بات سمجھ میں آ گئی، معاملہ ختم۔ اتنی بڑی پوزیشن کو چھوڑنا معمولی نہیں ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہے، سمجھ میں آ جائے حلال حرام کی تمیز، ٹھیک۔ ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں الحمدللہ، حال ہی میں انہوں نے، جو کہ ایک بینک کے برانچ مینیجر تھے، پچھلے 15 دن پہلے ہی انہوں نے اس برانچ مینیجر کی پوزیشن سے استعفیٰ دیا، اور الحمدللہ جو چھوڑ دیا۔ ان کو تب سمجھ میں آیا، کافی دنوں سے تھے کہ تنظیم سے IRC سے بھی جڑے رہے، بات سمجھ میں آئی، ایک برانچ مینیجر کی حیثیت سے انہوں نے ایک پورے برانچ کی ماشاءاللہ 15 ڈیز بیک جو انہوں نے استعفیٰ دیا، ایک اچھی سیلری تقریباً 50-55,000 اٹھاتے تھے، ریزگنیشن دیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، انسان کو تقویٰ آ جائے، حرام حلال کی تمیز آ جائے، اس کے لیے پھر یہ چیزیں معمولی ہوتی ہے، کیا اس نے چھوڑا اور کیا حاصل کیا، اس لیے کہ جو حاصل کیا ان کو اسی پہ پچھتاوا ہے کہ کیوں کیا میں نے۔ اگلا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے پالنے والا، آپ پیدا ہوئے تو اپنا رزق تو آپ نے کچھ ساتھ میں لائے نہیں تھے، اللہ نے کر دیا تھا انتظام، ابھی کریں، اللہ کے لیے اگر کرو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں گے نہیں کیسا ہوں گا، 55,000 کی سیلری، پھر اپنے کو کام ملنے والی اتنی علی، کرانے کی دکاندار ہو نا 5,000 کماؤ، کیا جاتا، حلال ہے نا 55,000 حرام۔ یہ تمیز تھوڑی ہو جائے حلال حرام کی وقت، کہ وہ لاکھوں کروڑوں حرام ہے لیکن یہ تھوڑے ہے لیکن حلال ہے، یہ بڑی اہم باریک ایک دم بالکل بارڈر ہے حرام اور حلال کی، لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو، نہیں یار یہ بھی تو ایسی ہے اور وہ بھی تو ایسی ہے، تجارت بھی تو وہی ہوتی ہے، لاؤ زیادہ بڑھا کے بیچ دیتے، تو وہی حلال اور حرام کا سو تمیز آپ سمجھیے، بس اس کو بہت باریک بارڈر ہے، ادھر اور ادھر ہو جاتا آدمی اس کے اندر، کہ سود پیسہ دو، پیسے بھی پیسہ زیادہ لو، تجارت کیا ہے پیسے سے خرید کے لاؤ، پیسہ زیادہ دیکھیں، تو آدمی بولتا ہاں اس پہ بھی تو زیادہ لے رہے، اس پہ بھی زیادہ لے رہے، یہ حلال ہے وہ حرام، یہ سمجھیے اس چیز کو، اس فرق کو۔ ان کو سمجھ میں آیا، کوئٹ کر دیا۔ ایک اور صاحب کو میں پہچانتا ہوں جنہوں نے مینیجریل پوسٹ پر تھے، وہ بھی، ان کو کافی پرانی بات ہے، میں بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے چھوڑا تھا، تب ان کو بھی سمجھ میں آیا اور انہوں نے بھی جو ہے کوئٹ کر دیا تھا، کافی بڑی مینیجریل پوسٹ پر تھے، چھوڑ دیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو جس کو بات سمجھ میں آ جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب جو یہ کہہ دے نہیں یار بعد میں مشکل دکھ رہا، کیسے گھر چلیں گا، کیا ہوں گا، اتنی اچھی لائف اسٹائل تھوڑی ظاہر سے اتنی اچھی لائف اسٹائل مینٹین نہیں ہو سکتی پھر جو آپ پہلے مینٹین کر رہے تھے۔ 50,000 کی لائف اسٹائل اور 10-20,000 کی لائف اسٹائل میں تو فرق ہوگا نا، لیکن یہ اللہ کے لیے ہوگا، اس کا اجر ملتا ہے، یاد رکھیے، یہ بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور حرام جو چیز ہوتی ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، حرام سے جو بچہ پرورش کریں گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ سے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ایک شخص ہے جو مصیبت میں ہے، پریشان حال ہے، اس کی اونٹنی بھاگ گئی اس کو چھوڑ کے ریگستان میں، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی داڑھی پوری دھول میں بھری ہے، بال دھول میں بھرے، وہ اپنا کپڑے اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اللہ دعا نہیں قبول کرتا۔ تو اپنے بچوں کا سوچیے، آپ جن بچوں کی پرورش کریں حرام پہ ہوں گی ان کی پرورش، اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کریں گے، آپ کی بھی نہیں کریں گے، جب تک بالغ نہیں ہوئے ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد اللہ ان کی بھی نہیں کریں گے، اس لیے ان کو سمجھ آ گئی، ان کا کام ہے والدین کو روکے پھر۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، حلال حرام کی تمیز رکھنا اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اگر یہ بات کو ہم سمجھ گئے انشاءاللہ تو بہت ساری عبادتیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات جو جم نہیں رہے انشاءاللہ جمنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دنیا کو مت دیکھیے، دنیا تو کہیں بھی گڑھے میں جا کے گریں گے جی، وہ مریں گے جا کے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ آج لوگ ظاہر بتاتے ہیں اپنے کو کروڑپتی مالدار، گھروں کے اندر بھکاری سے پوری زندگیاں جیتے ہیں۔ آپ باہر بھی غریب اور اندر بھی غریب، اچھی بات ہے نا،
بتاتے ہیں لوگ صرف اتنا سود پر پیسہ کھا رہے، فلاں کر رہے اور بڑی بڑی زندگیاں جی رہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے، اندر پریشان ہوتے ہیں، حساب لگا لگا کے بے برکت زندگیاں رہتی. لیکن وہیں ایک مومن جو حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال پہ چلتا ہے، کم کماتا ہوں گا، کم سمجھ میں آتا ہوں، لیکن ایک بہت سکون والی زندگی، اور یہ اصل ہوتی ہے بابرکت سکون والی زندگی. کہ دنیا تو گزر جانا اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جا رہی ہے حرام سے، وہ بھی سوچیے نا. چھوٹا موٹا نقصان نہیں، آخرت برباد کریں. تو بہرحال وہ بھی سنوارنا ہے، یہ بھی سنوارنا ہے. تو کوشش کریں ہم حلال کی طرف جائیں، گو حلال کم کیوں نہ ہو، اور حرام سے بچے، گو حرام بہت زیادہ ہو، اچھا دکھتا ہو، بکثرت ہو، اس کی کثرت سے زیادتی بھی مت جائیے. حلال کی کمی انشاءاللہ ہمارے لیے بابرکت ہوں گی بنسبت اس حرام کی کثرت سے.